حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، زوجہ سید طالب حسین شاہ، زوجہ سید محب علی شاہ، زوجہ سید مطلوب حسین بخاری، زوجہ سید صفت عباس بخاری، اور اس طرح حاضرین مجلس کے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہل، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ، سب مل کے بلند آواز، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بلند صلوات محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة۔ بلند ترین صلوات۔ اذان واجب الاحترام خالق کائنات فرما رہا ہے، اے مومنوں با تقوی بن جاؤ، اور جب میری بارگاہ میں آنا چاہو تو ڈائریکٹ مت آنا، بلکہ کوئی معصوم وسیلہ تلاش کر کے آنا۔ اذان واجب الاحترام کمال کی آیت ہے، کمال کا پیغام ہے۔ کہا یا ایہا الذین آمنو، اے مومنوں۔ یہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہر ایک کو مومن کہتے ہیں، دھوکے باز کو بھی مومن کہتے ہیں، گنہگار کو بھی مومن کہتے ہیں۔ وہ ایک مومن نے کہا تھا کہ مولانا صاحب
میں نے ایک مومن کے ساتھ بزنس کیا, اس نے مجھے بزنس میں دھوکہ دے دیا. یعنی مومن کو دھوکہ باز کہہ رہے ہیں, دھوکے باز کو مومن کہہ رہے ہیں. ایک اور مومن آ گیا, جوان تھا, مولانا صاحب کے پاس. کہا مولانا صاحب ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں, بہت مومنہ ہے, بڑی نیک ہے. کہا کیسے پتہ تمہیں کہ اتنی نیک ہے؟ کہا پچھلے 3 سالوں سے میرے ساتھ رابطے میں ہے, نماز تہجد پہ فون کر کے مجھے اٹھاتی ہے. یہ بھی مومن ہے. بھائی مومن کون ہے؟ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ دھوکے باز کو بھی مومن, وہ لڑکی جو نامحرم کے ساتھ رابطے میں رہے اسے بھی مومنہ کہتے ہیں. یہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ تو عزیزان محترم اصحاب الرسول بتاتے ہیں مومن کون ہوتا ہے, مومن کسے کہا جاتا ہے. اصحاب الرسول کہتے ہیں ہم جب رسول خدا کے زمانے میں جاننا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے, تو اصحاب الرسول فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. ہم جب جاننا چاہتے تھے یہ مومن ہے یا وہ منافق ہے تو ہم علی کا نام لے کر دیکھتے تھے. ہم علی کا نام لے کر دیکھتے تھے. اگر چہرہ خوش ہو گیا سمجھتے تھے اپنا ہے مومن ہے, اگر چہرہ بگڑ گیا سمجھتے تھے پرایا ہے منافق ہے. تو مومن کون؟ مومن وہ جو عاشق علی ہے. اور عشق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھٹے سرکار فرماتے ہیں لوگوں عشق کا مطلب اطاعت ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. مومن وہ نہیں ہوتا جو زباں سے تو علی علی کہے لیکن پھر اسی زباں سے گالی دے, اسے مومن نہیں کہتے. بلکہ مومن اسے کہتے ہیں کہ زباں کے ساتھ دل بولا یہ ہے مومن. یعنی جہاں تیری زباں کہہ رہی ہے علی مولا وہاں تیرا دل بھی بولے علی مولا. یعنی تیرا دل نہ کہے شہوت پرستی مولا, تیرا دل نہ کہے دنیا پرستی مولا, تیرا دل نہ کہے حکومت پرستی مولا, بلکہ تیرا دل بھی کہے علی مولا علی مولا. یہ ہے مومن. آگے بڑھتے ہیں. یہ آیت کا ابتدائی حصہ یا ایھا الذین آمنو, پھر بعد میں کیا کہا؟ اتقوا اللہ, متقی بن جاؤ. اچھا جب بھی جہاں بھی مومنین کو کہا کہ متقی بن جاؤ, یہ جملہ ضرور میں نے سنا کہ مولانا یہ تو آپ مولویوں کا کام ہے متقی بننا, ہم عوام کو تقوی سے کیا لینا دینا. میں کہتا ہوں ویسے تو کہتے ہو علی امام المتقین ہے, ویسے تو کہتے ہو علی امام المتقین ہے, اور کہتے پھرتے ہو کہ میں بھی علی کا ماننے والا ہوں. اگر علی کے ماننے والے ہو تو پھر متقی بننا پڑے گا. اچھا یہ تقوی کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بڑا کوئی ٹف کام ہے, کوئی بہت مشکل. نہیں, بہت آسان کام ہے. ابھی آسان سے سمجھا دیتا ہوں. تقوی کیا ہے؟ دنیا میں ہر انسان تھوڑی تقوی پہ عمل کرتا ہے. مسلمان, کافر, عیسائی, پاکستانی, امریکن, برٹش, جہاں کا آدمی ہو, ہر انسان خود کو نقصان سے بچاتا ہے یا نہیں؟ ہر انسان بچاتا ہے. ہر انسان فائدے کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اچھا شیعہ ہو سنی ہو, مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, ہر انسان یہی کرتا ہے. تقوی یہی تو ہے, لیکن فرق ہے تھوڑا سا. تقوی میں آپ دنیا اور آخرت کے فائدے کی طرف جاتے ہیں, تقوی میں آپ دنیا اور آخرت کے نقصان سے خود کو بچاتے ہیں. ویسے دنیا کے فائدے کی طرف تو جاتے ہیں, دنیا کے نقصان سے تو خود کو بچاتے ہیں. مگر امام المتقین کے ماننے والوں امام فرماتے ہیں دیکھو اگر متقی بننا ہے تو دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کرو, دنیا اور آخرت کے نقصان سے خود کو بچاؤ. یہ لمیٹڈ دنیا میں محدود نہ رہو بلکہ آخرت کے بارے میں بھی سوچو. ہاں دنیا کے بارے میں ضرور سوچو, اسلام کہتا ہے دنیا کے بارے میں خوب سوچو, آخرت کے بارے میں بھی خوب سوچو. یہ ہے کامیاب انسان. اور سنیے امام فرماتے ہیں حدیث میں, کہتے ہیں لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. مولا کون؟ جس نے نماز قضا کی؟ نہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. مولا کون؟
جس نے روزہ قضا کیا، نہیں اس کی بات نہیں. کون ہم میں سے نہیں؟ مولا فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں جس نے دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا. عجیب میں جملہ سنانے والا ہوں. وہ ہم میں سے نہیں جس نے دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جس نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دیا. یہ اسلام کا پیغام ہے. دونوں کو ساتھ لے چلنا ہے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا دین کو چھوڑ دو، اسلام یہ نہیں کہہ رہا دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ کہہ رہا دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے چلو. آگے کا جملہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مومن سمجھ میں آ گیا کون ہے، تقوی سمجھ میں آ گیا کیا ہے. اب آگے کا جملہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ دیکھو جب بھی میری بارگاہ میں آنا تو ڈائریکٹ مت آنا، کوئی وسیلہ تلاش کر کے آنا. اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی وسیلہ بنا کے آنا، کیا کوئی وسیلہ تلاش کر کے آنا. گویا اللہ سمجھا رہا ہے اے انسان، نہ وسیلہ بنانا تیرا کام ہے، نہ خلیفہ بنانا تیرا کام ہے. وسیلہ بھی میں بناؤں گا، خلیفہ بھی میں بناؤں گا. قرآن پاک میں بہت زیادہ آیات ہیں وسیلے پر. ہمارا عقیدہ ہے، شیعوں کا بھی عقیدہ ہے، اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کبھی مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی پنجتن پاک کو وسیلہ. اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں. یعنی اہل سنت کے جو ہمارے سنی بھائی اکثریت، میں تو مشہد میں دیکھتا ہوں کہ بھائی سنی ہے، مولا رضا کی زیارت پہ آیا تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک یوں ہاتھ رکھ کے نماز نہ پڑھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی شیعہ ہے. پھر جا کے پوچھتے ہیں تو سنی یہاں کیا کر رہا ہے، تو سنی ہوتے ہوئے کہتا ہے امام رضا میرے بھی مددگار ہیں. یعنی اہل سنت بھی امام کے در پہ آتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں ایک ٹولہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ وسیلے سے دعا مانگنا بدعت ہے. کہتا ہے بس یا اللہ مدد کہو. اچھا یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں، ثواب ہے. ہر مسلمان دن میں 8 مرتبہ تو پکا یا اللہ مدد کہتا ہے. جو نماز فجر پڑھتا ہے تو وہ 10 مرتبہ یا اللہ مدد کہتا ہے. کیونکہ بعض لوگ نماز فجر قضا کر دیتے ہیں نا. آپ نماز میں سورہ الحمد میں کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین یعنی یا اللہ مدد. تو یا اللہ مدد عیب نہیں، گناہ نہیں، بدعت نہیں، ثواب ہے، اللہ کا حکم ہے. لیکن عزیزان محترم، جس خدا نے پہلے سورے میں سورہ الحمد میں کہا کہو یا اللہ مدد، اسی خدا نے دوسرے سورے میں سورہ بقرہ میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو. اور جب پوچھا گیا صبر کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، تو فرمایا صبر حسین ہے، نماز علی ہے. یا جہاں جہاں خدا نے پہلے سورے میں کہا کہ استعینوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی خدا نے دوسرے سورے میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو ہم یہی کہتے ہیں دیکھو یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں ہے، مگر جب تم کہتے ہو نا بس یا اللہ مدد، یہ عیب ہے، یہ غلط ہے، یہ مسٹیک ہے. یا اللہ مدد کہو جتنا کہنا ہے، دن میں ہر مسلمان شیعہ سنی 10 مرتبہ کہتا ہے. لیکن اگر تم کہتے ہو نا بس یا اللہ مدد، اور یا علی مدد سے منع کرتے ہو، اور یا رسول اللہ مدد سے منع کرتے ہو، تو پھر بس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصحاب نے صحیح کہا تھا. اصحاب رسول نے صحیح کہا تھا کہ بعض لوگ ہیں جن سے علی کا نام ہضم نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں منافق ہیں. جو مولا علی کو ہم جب وسیلہ بناتے ہیں اسے بدعت کہتے ہیں، تو یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اصحاب رسول بتا کے گئے کہ انہیں مومن نہ کہنا، یہ پکے منافق ہیں، کیونکہ ان سے علی کا نام برداشت نہیں ہوتا. یہ اپنی منافقت پر دلیل دے رہے ہیں. یا اللہ مدد ٹھیک ہے، لیکن ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں نا، ہم جو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ نے کہا. اب سنیے دلیل. قرآن کا دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، آیت نمبر 37. حضرت آدم کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد. جب اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، ترک اولا ہو گیا، کہا یا اللہ مدد.
یا اللہ مدد، آدم توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ بخش دے، یا اللہ معافی، یا اللہ مدد۔ اللہ نے کہا آدم تب تک نہیں معاف کروں گا جب تک کہو یا علی مدد۔ اچھا یہ جملہ میں نے کوئی خطابت کا جملہ نہیں کہا، یا آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا؟ نہیں قرآن کی آیت ہے، سنیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، سورہ بقرہ آیت 37۔ آدم نے توبہ کرنا چاہی، اللہ نے کہا اگر چاہتے ہو تمہیں معاف کروں ان کلمات کا واسطہ دے۔ آدم کہہ رہا تھا یا اللہ مدد، لیکن اللہ نے کہا آدم نہیں کہو یہ کلمات مدد، یہ کلمات مدد۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ آدم یا اللہ مدد کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا نہیں کہو کلمات مدد، کلمات مدد، کلمات مدد۔ مگر یہ کلمات کیا ہیں جن کے وسیلے سے آدم نے توبہ مانگی؟ اللہ نے کلمات کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول کی۔ اللہ کے رسول کے پاس اصحاب آ گئے، شیعہ نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں، آج شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول خدا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ کیا کلمات تھے، وہ کن کے نام تھے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، شیعہ سنی علماء نے لکھا، اللہ کے رسول نے کہا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ محمد کا نام تھا، وہ علی کا نام تھا، وہ فاطمہ کا نام تھا، وہ حسن کا نام تھا، وہ حسین کا نام تھا، وہ پنج تن کا نام تھا۔ اچھا ایک بات میں بریکٹس میں کہتا چلوں، جہاں مجلس میں ایک آدمی نعرہ لگاتا ہے تو بعض لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ مولانا صاحب نے پیمنٹ کی ہے، دوسرے لوگ میں نے انہیں کوئی پیمنٹ نہیں کی، کسی کو بھی پیمنٹ نہیں کرتا، لیکن موٹیویٹ ضرور کرتا ہوں کہ سارا مجمع نعرہ لگائے، سارا مجمع نعرہ لگائے اور صحیح ان کی طرح نعرہ لگائے، جاندار نعرہ۔ یعنی مختلف کارنر سے، ہر کونے سے علی علی کی آواز آئے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے، دوسرے بھی تو مومن بیٹھے ہیں، دوسرے بھی تو چاہنے والے بیٹھے ہیں، یا علی ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور سنیے یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ نعرہ حیدری لگانے والے بڑا ثواب کا کام کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں عوام کہتی ہے یا علی، عوام کیا کہتی ہے؟ یا علی۔ اور رسول نے کیا کہا؟ ذکر علی عبادہ، یعنی جو نعرہ لگاتا ہے وہ سب سے عبادت کرا رہا ہے، تو اس میں کبھی کنجوسی نہ کیجئے گا۔ لیکن وقت پہ نعرہ لگتا ہے تو مزہ آتا ہے، جاندار نعرہ لگتا ہے تو مزہ آتا ہے، اسی انداز سے چلتے رہیے گا۔ اب آدم کی توبہ قبول ہوئی پنجتن کے وسیلے سے، آدم کی توبہ قبول ہوئی، یعنی گویا آدم کہہ رہا تھا یا اللہ مدد، اللہ نے گویا کہہ دیا کہ یا اللہ مدد تو ٹھیک ہے، لیکن کہو یا علی مدد، کہو یا محمد مدد، کہو یا حسن مدد، کہو یا حسین مدد، کہو یا پنجتن کا واسطہ دو۔ یہی تو سکھایا، جبریل لے کر آئے اور حضرت آدم کو نام سکھائے، اللہ کے رسول نے کہا وہ پنجتن کے نام تھے۔ لیکن اب ایک جملہ آپ کی پیاری سماعتوں کو ہدیہ کر کے گفتگو کو آگے لے چلتا ہوں۔ وسیلے کے جو منکرین ہیں نا، ان کو یہ جملہ ضرور کہیے گا، یہ جو وسیلے کے، جسے میں نے کہا شیعہ بھی وسیلے کا قائل ہے، سنی بھی وسیلے قائل ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو وسیلے کا انکاری ہے، جو وسیلے کا منکر ہے۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت آدم کون ہیں؟ ابو البشر، یعنی حضرت آدم شیعہ کا بھی باپ، سنی کا بھی باپ، وہابی کا بھی باپ، ایسا ہی ہے نا، ابو البشر ہے۔ بلکہ میں آسان کر دوں، حضرت آدم مسلمان کا بھی باپ، غیر مسلمان کا بھی باپ، اور آسان کر دوں، حضرت آدم وسیلے کے قائل کا بھی باپ، وسیلے کے انکاری کا بھی باپ۔ بھائی حضرت آدم پوری انسانیت کا باپ ہے نا، تو بھائی اب وسیلے کے انکاریوں کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت آدم وسیلے کے انکاری کا بھی باپ، تو اے وسیلے کے انکاری، جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی، ایک
اے وسیلے کے انکاری، جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو احمق تیری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بلند ترین صلوات۔ محمد وعجل فرجهم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح سے بڑے پیارے انداز سے سنتے رہیے، ہمیشہ وسیلہ اہل بیت سے نجات ملتی رہے گی، ملتی رہے گی۔ اور آئیے آج وسیلہ اہل بیت سے اپنی مشکلات کو دور کریں۔ ہماری ایک سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ہم ہیں تو شیعہ، ہم ہیں تو چاہنے والے، مولا کے عاشق ہیں، مولا کے غلام ہیں، لیکن کبھی کبھار ہم میں سے بعض شیعہ کیسے ہیں؟ صرف زبانی شیعہ۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ یہ زبانی شیعہ جو ہیں امام زمانہ کے کام نہیں آئیں گے۔ امام زمانہ کے کام وہ شیعہ آئے گا جو زبانی نہیں بلکہ حقیقی شیعہ ہے، حقیقی انتظار کرنے۔ ابھی سب نے کیا کہا؟ یا امام المنتظر۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بڑا اچھا نعرہ ہے، الاجل الاجل کہتے ہیں، لیکن اے الاجل الاجل کہنے والو، تم نے جو ابھی الاجل کہا، کیا تم حقیقتاً امام کے لیے تیار ہو؟ اگر ابھی ابھی امام آ جائیں تم کتنے تیار ہو؟ سوال ہے نا۔ ویسے کہنا تو بہت آسان ہے، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ اگر میں آج خمس نہیں دے رہا یعنی میں تیار نہیں، اگر آج میں غیبت کر رہا ہوں یعنی میں تیار نہیں، اگر آج کوئی جوان کسی کی ناموس کو دیکھ رہا ہے یعنی تیار نہیں، یعنی اگر آج کوئی مومن گانے سن رہا ہے یعنی تیار نہیں، اگر کوئی گناہ کر رہا ہوں یعنی تیار نہیں۔ تیاری یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں تیاری کی۔ بھائی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آپ کیسی تیاری کرتے ہیں؟ کوئی بڑا عزت دار مہمان ہو تو آپ ایک دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، اس دن صبح سے تیاری، صفائی لگتی ہے، پورا گھر تیار ہے، رشتہ دار تیار۔ یہ تیاری ہے نا کہ بھائی کوئی بڑا انسان آنے والا ہے میرے گھر۔ اب میں آپ کے گھر آ جاؤں، آپ کہیں کہ آدھے گھنٹے میں نہیں 10 منٹ میں میرا بڑا محبوب بہت عظیم انسان میرے گھر میں مہمان بننے والا ہے، آنے والا ہے، اور میں دیکھوں گھر کچرے سے بھرا ہوا ہے، اور میں دیکھوں گھر میں کوئی تیاری نہیں، اور میں دیکھوں کھانے کا کچن میں کوئی انتظام نہیں، تو سچ سچ بتائیے میں کیا کہوں گا؟ سچا انتظار یا جھوٹا انتظار؟ جھوٹا ہی انتظار ہوا نا بھائی۔ ادھر سے تو کہہ رہے ہو کہ میں ایسی ہستی کے انتظار میں ہوں جس کی بہت عزت کرتا ہوں، جس سے بہت محبت کرتا ہوں، بس تھوڑی دیر میں آنے والے، میں نے کھانے پہ بلایا ہے، نہ گھر صاف، کچرا بھی نہیں پھینکا باہر، کچن میں کوئی انتظام نہیں۔ یا تو اس کی عزت اتنی نہیں کرتا جتنی بول رہا ہے، یا تو جھوٹا انتظار کر رہا ہے۔ اگر امام کے عاشق ہیں، میں دنیا کی مثال دیتا ہوں، انتظار جب آپ کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ کبھی کسی رشتہ دار کو لینے گئے، ٹرین اسٹیشن پہ کسی رشتہ دار کو لینے گئے، بھائی بس اسٹاپ پہ کسی رشتہ دار کو لینے گئے، تو بھائی اس نے کہا کہ میں ٹھیک 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ آپ کا انتظار کیسے ہوتا ہے؟ جب 9 بج جاتے ہیں، ایک تو اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ایک تو اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ جو جتنا مہربان ہوگا وہ اتنا جلدی پہنچے گا، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، جس سے جتنا ملنے کا شوق ہوگا اتنا جلدی آپ پہنچیں گے۔ 9 سے پہلے پہنچے، آپ کا رشتہ دار 9 بجے ایئرپورٹ پہ آنے والا ہے، اب 9 بج گئے، ابھی تک نہیں آیا، بار بار گھڑی کو نہیں دیکھتے بھائی وہ کیوں نہیں آیا؟ اس نے تو 9 بجے کا کہا تھا۔ اچھا فلائٹ اتر گئی، سارے لوگ پیسنجرز نکل گئے، آپ کا وہ شخص نکلا نہیں، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، جس کو آپ لینے جا رہے ہیں وہ نکلا نہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ فون لگانا شروع کرتے ہیں، اگر اس کا نمبر ہوتا ہے واٹس ایپ پہ یا کسی بھی ڈائریکٹ کال کرتے ہیں، کہاں رہ گئے؟ میں تمہارے انتظار میں تڑپ رہا ہوں، کیوں نہیں نکل رہے؟ اگر فون پہ کنیکشن نہیں ملتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بہت دیر ہو جاتی ہے، اس نے کہا 9 بجے فلائٹ اترے گی، بلکہ 9 بجے میں باہر نکل کے آ جاؤں گا، اب 9:15 ہو گئے، 9:30 ہو گئے، 9:45 ہو گئے، 10 بج گئے، 1 گھنٹہ گزر گیا، آپ پریشانی کے عالم میں کیا انتظار کرتے ہیں؟ جا کے پوچھتے ہیں بھائی وہ ہمارا بھائی جو ہے وہ نکلا کیوں نہیں؟ بھائی معلومات کرتے ہیں نا، ایئرپورٹ سے پوچھتے ہیں ہمارا بھائی کیوں نہیں نکلا، یہ 1 گھنٹہ ہو گیا، سارے لوگ نکل گئے، ہمارا بھائی کیوں نہیں نکلا؟ اعلان کرواتے ہیں نا، بھائی ہمارا بھائی، اس کا نام یہ ہے، فلاں فلائٹ میں آیا تھا، کہاں ہے؟ جلدی واپس نکلو باہر، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ یعنی تڑپ ہے، یعنی انتظار۔ امام کے لیے کتنی مرتبہ ایسے تڑپے ہو؟ امام زمانہ کے لیے اے شیعو کتنی مرتبہ ایسا انتظار کیا
کہ پھر جمعے کا دن آ گیا اور چلا گیا اور میں شیعہ نے دعائے ندبہ تک نہیں پڑھی. کیسا انتظار ہے نا, بڑا اچھا انتظار ہے کہ بھائی ہر روز دعائے احد پڑھو, نہیں پڑھی. ہر روز زیارت آل یاسین پڑھو, نہیں پڑھی. چلو ہفتے میں ایک مرتبہ دعائے ندبہ ہی پڑھ لو, ٹائم نہیں ہے, بزی ہوں. کیا یہ انتظار ہے امام کا؟ کیا یہ سچا انتظار ہے؟ یہ بڑا دھوکے والا انتظار ہے جس میں خود امام شکوہ کرتے ہیں. امام کا شکوہ سنو, آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. امام کہتے ہیں, غور سے سنیے گا, ایک عالم دین کہتے ہیں میں جمکران میں, مسجد جمکران میں قم میں بیٹھا ہوا تھا اور زار و قطار رو رو کر دعا کر رہا تھا, خدایا یوسف زہرا کو جلدی بھیج دے. کہتا ہے اچانک میری نظر ایک عالم پہ پڑی جو سید بھی تھا. میں نے اس عالم کی طرف جب دیکھا تو میرے ذہن میں خیال آیا یہ عالم شاید پیاسا ہے, یہ سید شاید پیاسا ہے. تو یہ عالم کہتے ہیں میں نے ایک گلاس پانی کا اٹھایا اور میں نے کیا کیا, میں نے جا کے اس سید کو گلاس پانی کا دیا کیونکہ میرے ذہن میں خیال آیا تھا یہ سید پیاسا ہے. کہا اس عالم نے, مسجد جمکران میں تھا, میرے ذہن میں خیال آیا عالم پیاسا ہے, یہ سید پیاسا ہے. میں نے اسے پانی دیا اور میں نے کہا اے سید پانی پی لے اور میرے مولا کے ظہور کی دعا بھی کر لے. کہتا ہے اس سید نے پانی کی طرف دیکھا اور پانی کی طرف دیکھ کر مجھے کہا اے اللہ کے نیک بندے, اگر ہمارے شیعہ اس ایک گلاس پانی کے برابر بھی ہمارے پیاسے ہوتے تو ہم آ جاتے. کہا میں نے پہچانا نہیں, میں جملے سے سمجھ نہیں پایا, مگر اچانک سید غائب ہو گئے تو میں سمجھ گیا یہ سید یوسف زہرا ہے. یہ ہماری بڑی مشکل ہے, بڑی مصیبت ہے ہماری. کیا بات ہے, زندگی میں ہر ایک کے لیے ٹائم ہے مگر یوسف زہرا کے لیے ٹائم نہیں. دنیا میں ہر کام کے لیے وقت ہے مگر یوسف زہرا کے لیے وقت نہیں. امام کا شکوہ ہے ہمارے شیعہ دن میں کتنی مرتبہ پیاس لگتی ہے, کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں دن میں؟ بھائی ایک بار, گرمیوں میں 2 بار, 3 بار, 4 بار, 5 مرتبہ. کہا کہ یہ ہمارے شیعہ جتنا پانی کے لیے پیاسے ہوتے ہیں نا, ایک گلاس پانی کے برابر بھی اپنے مہدی کے لیے پیاسے نہیں ہوتے. اللہ اکبر, اللہ. کتنا افسوسناک ہے یہ. کیسے شیعہ ہیں ہم, کیسے مومن ہیں ہم. آئیے آج سے مولا کے وسیلے سے مولا سے مدد مانگنی ہے. آج جمعے کا دن میں پوچھوں گا نہیں کہ کس کس نے دعائے ندبہ پڑھی, میں نہیں پوچھوں گا, لیکن ہر انسان بہتر جانتا ہے. پورا دن گزر گیا, میرے پاس کھانے کے لیے وقت تو تھا, چائے پینے کے لیے وقت تو تھا, اخبار اور خبریں دیکھنے کے لیے وقت تو تھا, بیگم سے بات کرنے کے لیے وقت تو تھا, کام پہ جانے کے لیے وقت تو تھا, دوستوں سے گپ شپ کے لیے وقت تو تھا, لیکن جس چیز کے لیے وقت نہیں تھا وہ دعائے ندبہ امام زمانہ تھی. بہت بڑی مشکل ہے. خدا کی قسم امام زمانہ کا ظہور تم شیعوں کے ہاتھوں میں ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں. نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن شیعوں کے ہاتھ میں بھی ہے, تمہارے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں. کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بھائی ایک جوان ہے وہ شادی کرے گا, اللہ اسے بچہ دے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی شادی کے بعد اللہ اسے کیا کرے گا, بچہ دے گا. تو یہ بچہ کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے ہاتھ میں ہے بچہ دینا, لیکن اس جوان کے ہاتھ میں بھی ہے نا, ہے یا نہیں؟ یہ شادی کرے گا تو بچہ ملے گا نا, شادی نہیں کرے گا تو بچہ نہیں ملے گا. اب یہ کہے اللہ میں شادی نہیں کرتا تو مجھے بچہ دے دے, ایسے تو نہیں ہوگا نا. وہ ایک آدمی آیا تھا امام رضا کے حرم میں, شادی شدہ نہیں تھا, صلوات پڑھی بآواز بلند.
محمد و آل محمد۔ شادی شدہ نہیں تھا، اب دعا مانگ رہا تھا کہ مولا مجھے بچہ دے دے، مجھے بچہ دے دے، مجھے بچہ دے دے۔ حرم سے نکلا، کسی نے بچہ پکڑا دیا۔ اس نے مولا کو مڑ کر دیکھ کر کہا مولا آپ تو جانتے ہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں، اب مجھے شرم آ رہی تھی ڈائریکٹ کہوں بیوی دے دے بیوی دے دے، آپ نے ڈائریکٹ ہی بچہ پکڑا دیا۔ ہاں دیکھیے، آپ بھی اولاد والے ہو سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے، دے گا اللہ، لیکن آپ کی طرف سے بھی جب شادی ہوگی تب اللہ دے گا۔ یعنی آپ کے ہاتھ میں بھی ہے بچہ ہونا، اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کا ظہور اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ لوگ گناہ چھوڑیں گے، جب آپ لوگ مولا کی معرفت لوگوں کو دلائیں گے، جب آپ لوگ امام زمانہ کا عشق لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے، تب امام کا ظہور جلدی ہوگا۔ لیکن آپ خود ہی بھول جائیں امام کو، آپ خود ہی دعائیں ندوانہ پڑھیں، تو پھر دوسروں کو کیا یاد دلائیں گے؟ امام زمانہ کے انتظار کرنے والوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری پتہ ہے کیا ہے؟ کہ امام کی معرفت لوگوں کو دلاؤ، امام کا عشق لوگوں کے دلوں میں ڈالو۔ شیعہ جو امام کو نہیں جانتے ان کے دلوں میں امام کی معرفت ڈالو، سنی جو امام کو نہیں جانتے ان کے دلوں میں عشق امام زمانہ ڈالو۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب یہ کام کریں گے تو امام کا ظہور جلدی ہوگا، لیکن جب آپ امام کو بھلا دیں گے امام کا ظہور دیر میں ہوگا، آپ کی وجہ سے، آپ کے سبب۔ جب میں گناہ کروں گا، جب آپ گناہ کریں گے، جب ہم شیعہ گناہ کریں گے، ہماری وجہ سے امام کا ظہور ڈیلے ہوگا۔ اب کل انشاءاللہ بتاؤں گا وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے امام کا ظہور دیر میں ہوتا ہے، اور وہ شیعہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ شیعہ امام کا ہوتا ہوا الاجل یا امام کہنے والا وہ امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے۔ کم سے کم ہم کوشش کریں ہم امام سے کنیکٹڈ رہیں۔ بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے کہ دوسروں کو امام سے کنیکٹڈ کریں، کم سے کم خود تو کنیکٹڈ ہو جائیں۔ اب امام سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو ایک نسخہ دینے والا ہوں۔ ہماری عادت ہے ہم جہاں جاتے ہیں ایک نسخہ دیتے ہیں، اور نسخہ بھی ایسا دیتے ہیں جس پہ لوگوں کو زبردستی عمل بھی کرواتے ہیں۔ تو اب آپ سے زبردستی عمل بھی کروائیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ کو ایسا مولوی ملے گا جو آپ سے زبردستی عمل بھی کروائے۔ اکثر آپ کو علماء کہہ کے جائیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس دو، زکوٰۃ دو۔ اب وہ کوئی زبردستی تو نہیں کروائیں گے، لیکن ہم تھوڑا زبردستی کرواتے ہیں۔ کیسے؟ ہم وعدہ لیتے ہیں، مجلس میں وعدہ لیتے ہیں، سب کے سامنے وعدہ لیتے ہیں کہ بھائی امام زمانہ کے لیے ایک کام کرو، چھوٹا سا کام۔ کیا کام؟ امام کے عاشق ہو نا، امام کی محبت سب کو ابھی سکھانی ہے نا، کم سے کم خود تو اسٹارٹ کرو۔ کیا کرو؟ ہر روز 40 دن تک ایک کام کرنا ہے، ہر روز 40 دن تک کیا کریں؟ ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور امام زمانہ کو ہدیہ کرو۔ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں ہاتھ اٹھوا کے وعدہ لیتا ہوں، اور یاد رکھیے وعدہ دینے سے پہلے سوچئے، وعدہ دے کر وعدہ خلافی مومن نہیں کرتا۔ یہ 1 منٹ کے لیے لائٹ بند کیجئے، میں دیکھوں آخر تک کے مومنین کتنے مومنین وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پیچھے والے نظر نہیں آئیں گے۔ اب میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، کتنے مومنین ہیں ساہیوال کے جو امام زمانہ کے لیے آدھا گھنٹہ دینے کو تیار ہیں، حالانکہ دن میں 1440 منٹ ہیں، اس میں صرف 30 منٹ امام کے لیے۔ دیکھیں کتنے مومنین ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا، کچھ نے نہیں اٹھایا، کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وہ پیچھے کے مومنین، وہ باہر جو کھڑے ہیں، ماشاءاللہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ساہیوال کے جو مجمع والے میرے سامنے تھے اس میں سے 80% نے ہاتھ اٹھایا، کیونکہ 50 سے زیادہ مومنین نہیں بیٹھے، تو 50 کا 80% سمجھیے 40 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ بلند ترین صلوات وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ نے وعدہ کر لیا، جنہوں نے نہیں بھی کیا ان کی مرضی، کوئی زبردستی نہیں، لیکن یاد رکھیے جو آپ صلوات پڑھیں گے نا 500 مرتبہ 40 دن تک، اور امام کو ہدیہ کریں گے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ امام کو ہدیہ کریں گے، امام کسی کا احسان نہیں رکھتے، فوراً واپس کر دیں گے۔
اور ایک مومن نے مجھے بتایا، اس نے کہا مولانا آپ نے ہاتھ اٹھوایا تھا، میں نے تکلفاً ہاتھ اٹھا لیا تھا، سب اٹھاتے ہیں نا، پھر لوگ تکلفاً اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم نہیں اٹھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کہا مجبوراً اٹھایا تھا اور پھر جب وعدہ دے دیا تو پورا کرنا پڑا۔ کہا مولانا صلوات کا کمال میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے 10 سالوں سے میری زندگی میں جو بندشیں لگی تھی سب کھل گئی۔ ایک مومن نے بتایا، پھر دوسرے مومن نے مجھے یہی بتایا، کہا مولانا آپ نے ہاتھ اٹھوایا تھا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجبوراً ہم نے عمل کیا، لیکن مولانا ایسی مشکلات بھاگ گئیں کہ ہمارے تصور میں نہیں تھا جب سے صلوات پڑھنا شروع کیا۔ کیونکہ دیکھیے اب امام کو ہدیہ دے رہے ہیں، امام کو جب ہدیہ دیتے ہیں امام فوراً واپس دے دیتے ہیں، نہیں رکھتے احسان۔ اور سب سے بڑی بات کیا، ایک بکھر کا مومن ہے، 3 سال پہلے میں نے وعدہ لیا تھا یوں، اس نے مجھے پچھلے سال کا مولانا 2 سال سے میں صلوات پڑھ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ تو بہت ہو رہا ہے، کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ مجھ جیسا حقیر انسان مجھے موقع مل رہا ہے کہ امام کو تحفہ دوں، مجھ جیسے حقیر انسان کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ہماری پہلی تقریر تھی، باقی 3 اور تقریریں یہاں ہیں نا، 3 اور ہیں نا، تو تینوں دن میں آپ سے ہاتھ اٹھوا کے پوچھتا رہوں گا کہ صلوات پڑھ کے آئے ہو یا نہیں۔ تو یہ سمجھیے آپ کی وہ بچپنے والی کلاسز آپ کو یاد آ جائیں گی، جب ٹیچر کہتا تھا جس نے ہوم ورک کیا ہے ہاتھ اٹھائے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ترتیب بھی بتا دیں کہ لگاتار پڑھنا ہے 500 دفعہ یا جب بھی ٹائم۔ واہ بڑا اچھا سوال کیا، انہوں نے کہا صلوات 500 کیسے پڑھیں، لگاتار پڑھیں یا فاصلے سے پڑھیں۔ ایک مومن نے بڑا طریقہ اچھا بتایا، اسلام آباد میں نے اس سال جب پڑھا، اس نے کہا مولانا اگر 500 سب ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، 5 وقت کے نمازی تو ہیں ہی نا، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لو، ایک تسبیح پڑھ لو، مولا کو ہدیہ کر دو، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور بچے جب پڑھتے ہیں بتاتے ہیں مولانا 30 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اور کئی لوگوں نے کہا مولانا 500 تو آپ نے اسٹارٹ کی تھی، اب 5000 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ پڑھتے رہیے، صلوات کے بڑے فائدے ہیں، انشاءاللہ کبھی اگر یا کل اگر یاد رہا آپ کو صلوات کے فضائل سناؤں گا کہ صلوات کے فائدے کیا ہیں۔ کل انشاءاللہ میں پوچھوں گا کون کون ہوم ورک کر کے آیا ہے، ہاتھ اٹھواؤں گا۔ بعض لوگ برا مان جاتے ہیں لیکن برا نہ مانیے گا، مجھے پتہ کیسے چلے کہ کون عمل کر کے آیا ہے۔ انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت۔ بسم اللہ۔ ہاں بس یہ کہیں میں مولا کو ہدیہ دے رہا ہوں، مولا میرا ہدیہ قبول کیجئے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، بس سمپل اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، اور پھر نیت کرو میں امام زمانہ کو ہدیہ کر رہا ہوں، مولا یہ ہدیہ مجھ سے قبول کیجئے مولا، اور مولا کا شکریہ بھی کیجئے، مولا آپ کا شکریہ آپ نے مجھے صلوات پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور یا علی، اور جب سلامتی اور دراز عمر کے لیے مل کے باواز بلند صلوات اللہم محمد، اور جب صلوات پڑھو یاد رکھنا اس انداز سے پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، و اجل فرجہم ضرور پڑھنا، کیونکہ اگر صلوات فضائل کا جملہ ہے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ مصائب کا جملہ ہے۔ کیسے؟ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی کیا؟ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی میرے اللہ اس مہدی کو بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم کی ٹانگوں کو توڑے گا جس نے زہرا کے دروازے پہ ہائے لات ماری۔
وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اس مہدی کو بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم کے ہاتھوں کو توڑے گا اور جس نے سکینہ کو ہے تماچے مارے. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ مصائب کا جملہ ہے. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی میرے اللہ اس مہدی کو جلدی بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم کو سزا دے گا. کس ظالم کو؟ اور جس نے زینب کے سر سے ہائے چادر چھینی میں قربان یہ مومن برداشت نہیں کر سک رہا. ہائے مولا سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند ہاتھوں کو سروں سے بلند ہاتھوں کو سروں سے بلند امام زمانہ کو بلائیے یا صاحب الزمان مولا 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 جان. سب مل کے یا صاحب الزمان مولا 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 جان. اپنے مولا کو بلند آواز سے بلاؤ یا صاحب زمان مولا مولا جان یا صاحب زمان مولا 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 جان یا صاحب مولا 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 جان. یہ مومن صرف سن رہا ہے برداشت نہیں کر سکتا. میں قربان سجاد کی غربت عزادارو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی ذاکر پوری شہادت پڑھ لیتا ہے. بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا مگر کبھی کبھی ایک جملے پہ بعض لوگوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہے. وہ معرفت سے سنتا ہے. ایک بزرگ عالم دین مرزا شیرازی ایک مرتبہ ایک ذاکر کو کہتے ہیں ذاکر آج زینب کے مصائب پڑھو. میں زینب کے مصائب پہ رونا چاہتا ہوں. عزادار و ذاکر نے ابھی پہلا جملہ پڑھا ہائے آیت اللہ سر پہ پیٹنے لگے. اتنا گریہ کیا بے ہوش ہو گئے. سنو گے ذاکر نے کیا جملہ پڑھا. معرفت سے سنو گے تمہاری بھی چیخیں بلند ہو جائیں گی. ابھی پہلا جملہ پڑھا تھا عالم نے اتنا گریہ کیا بے ہوش ہو گئے. کیا جملہ پڑھا؟ ذاکر نے کہا لوگو دخلت زینب علی ابن زیاد. لوگو زینب کو ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا. وہ بی بی جو نانا کے روزے پہ ہائے رات کو جاتی تھی اس بی بی کو ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا.
عالم نے اتنا گریہ کیا چیخیں بلند ہو گئی برداشت نہ کر سکا عزادارو مجلس میں جب بھی مسائل پڑے جائے گھٹ گھٹ کے نہ رونا ہائے دعائے ندبہ میں امام صادق فرماتے ہیں لوگو چیخ چیخ کے رویا کرو بلند آواز سے رویا کرو عزادارو سنو گے زینب کی غربت وہ بی بی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی ہائے بازاروں میں لائی گئی عزاداروں بی بی زینب کے سر پہ چادر نہیں اور بی بی زینب کی گود میں ننھی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے عزادارو سکینہ نے ایک مرتبہ پھوپھی زینب کی طرف دیکھا کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو گئے زینب نے کہا سکینہ اگر آج مجھے نہیں بچاؤ گے تو کس سے بچاؤ گے نہ اکبر رہے نہ قاسم نہ بابا رہے نہ چچا ابا سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو عزادارو سکینہ نے آہستہ سے کہا پھوپھی اماں 3.5 برس کی بچی پھوپھی اماں پیاسی ہو اگر پانی مل جائے عزادارو ساقی کوثر کی پوتی ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے مگر زینب نے کہا ہوگا چپ ہو جا سکینہ یہاں پتھر مارنے والے ہے بہت اللہ جانے کوئی پانی بھی دے گا یا نہیں عزادارو یہ گفتگو چھت پہ بیٹھی ہوئی کچھ خواتین نے سن لی ایک خاتون جلدی سے گھر میں سے جا کے پانی لے کر آئی بی بی زینب کو پانی دیا بی بی زینب نے سکینہ کو پانی دیا مجھے نہیں معلوم جب سکینہ کی نظر پانی پہ پڑی ہوگی شاید علی اصغر کا خشک گلا ہائے یاد آیا ہوگا اصغر تو تڑپ رہا تھا کوئی پانی نہیں تھا عزادارو اب سکینہ پانی پینا جا رہی تھی ابھی پانی نہیں پیا تھا کہ پانی لانے والی مومنہ نے بی بی زینب سے کہا اے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے بچی سے کہنا میرے لیے دعا کرے عزادارو یہ کریم گھرانہ ہے زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پیو اولاد والو اب سکینہ نے سر اٹھایا پانی لانے والی نے پہلی بار سکینہ کو دیکھا کیا نظر آیا ننھی بچی چہرے پہ کہیں کالے نشان چہرے پہ کہیں نیلے نشان او پانی لانے والی مومنہ اپنی دعائیں بھول گئے کہا بچی دعا کرو میرے بچے او تیری طرح یتیم نہ ہو اپنی دعائیں بھول گئے کہا دعا کرو میری بچیاں تیری طرح یتیم نہ ہو اللہ جانے
سکینہ پہ کیا گزری ہوگی، ننے ننے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم، اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو۔ اب بی بی سکینہ نے پوچھا پانی لانے والے بتا تیری دوسری دعا کیا؟ عزادارو مومنہ نے کہا ایک قیدی بچی دعا کرو، جلد سے جلد مدینہ چلی جاؤ۔ عزادارو اب جو زینب نے غربت میں ہائے وطن کا نام سنا، او نانا کا روزہ یاد آ گیا۔ اب عزادارو بی بی زینب نے پوچھا اے مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ مومنہ نے کہا اے قیدی بی بی مدینے میں میری آقا زادی رہتی ہے، مدینے میں میری مرشد زادی رہتی ہے، مدینے میں بی بی زینب رہتی ہے۔ عزادارو بی بی زینب نے پوچھا اے پانی لانے والی جس زینب سے ملنے کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہو، اگر اس زینب کو اس بازار میں دیکھ لے کیا پہچان لے گی؟ اتنا سننا تھا مومنہ کے چہرے کے تیور بدلے، جلال میں آکے کا اے قیدی ادب سے نام لے، زینب کوئی تجھ جیسی خاتون نہیں جو بازاروں میں آ جائے، زینب علی کی بیٹی ہے، زینب عباس کی بہن ہے۔ عزادارو زینب سے برداشت نہیں ہو، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب ام زینب۔ جانا میں زینب میں زینب۔ عزادار مومنہ سر پیٹنے لگی، بی بی جس بہن کے 18 بھائی وہ گلے زر بازاروں میں۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہاتھوں کو سروں سے بلند، جو مانگو گے ملے گا، لیکن اپنی دعائیں بعد میں مانگنا، پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند، امام زمانہ کو بلائیے، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند آواز، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان۔ امام زمانہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں مجلس میں بلایا، کوئی اپنی طرف سے نہیں آیا، امام نے بلایا ہے۔ اب دوسرا جملہ، مولا آپ کا شکریہ، آپ نے مجلس میں مجھے رونے کی اجازت دی۔ نعمت ہے، نعمت، شکر ادا کیجئے میرے مولا، مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت دیجئے گا مولا۔
ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو ہر روز 500 صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو بیمار ہے بے حق کے بیمار کربلا ان سب کو شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان سب کو بے حق کے علی اصغر اولاد نصیب فرما، جن کے بچے بیمار ہیں بے حق کے بی بی صغرا ان کے بچوں کو شفا نصیب فرما، ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، زوجہ سید طالب حسین شاہ، زوجہ سید محب علی شاہ، زوجہ سید مطلوب حسین بخاری، زوجہ سید سبط عباس بخاری، ان مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ سید طیب عباس نقوی، سید محمد، یہ دعا سلامتی سے خدایا جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان میں جو بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما۔ سید طیب عباس نقوی، سید محمد عباس نقوی، سید علی رضا نقوی، سید علی عامر، سید محمد مطاہر نقوی، سید حسن ارتضیٰ، یہ بیمار ہیں، ان کو سلامتی دے، ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور جتنے مومنین ہیں ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ متوجہ زیارت۔